خاندان کی وجہ سے کوئی برتر نہیں ہوتا، افضل نہیں ہوتا. اصل معاملہ ہے ایمانی نسبت اور رسول اللہ کے ساتھ تعلق. جس کا تعلق جتنا قوی ہوگا وہ اتنا ہی اعلیٰ ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں کہ ابو لہب گھر کا بندہ ہے مگر نسبت نہیں، رسول اللہ کے خاندان کا چچا ہے. عبد المطلب کا بیٹا ہے، ایمان نہیں لایا، کوئی مرتبہ کوئی مقام حاصل نہیں. بلال حبشی، صہیب رومی، سلمان فارسی اور اس طرح کے دیگر صحابہ کرام دوسرے ملکوں سے گئے، رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ ہو گئے. کائنات میں صبح قیامت تک سب سے افضل ہیں. تو کس وجہ سے ہوئے؟ خاندان کی وجہ سے نہیں، نسبت رسول کی وجہ سے ہوئے. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، مراتب اور مقام نسلوں سے نہیں ملتے. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہوا کہ خاندان میں ہونا ہی بڑی بات ہے. تو آپ مجھے بتائیے، حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں اور بڑے عظیم پیغمبر ہیں، اولو العزم پیغمبروں میں ہیں، اور ان کا بیٹا کنعان مسلمان نہیں ہوا. کس کا بیٹا؟ نبی کا بیٹا. اگر بات خاندان کی جائے تو نبی کا بیٹا کتنا بڑا ہوگا، کیا درجہ ہوگا کہ نبی کی اولاد مگر مسلمان نہیں. مگر اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کے مرتبے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ان کی عظمت و شان میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اولو العزم پیغمبر ہیں. ایسے ہی جناب یعقوب علیہ السلام، جناب اسحاق علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام نبی ہیں، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام نبی ہیں. یعنی بیٹا بھی نبی، پوتا بھی نبی، پڑپوتا بھی نبی. کتنا بڑا مقام ہوگا. مگر اس کے باوجود یعقوب علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے افضل نہیں ہے. یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہیں، بیٹا نبی، ادھر باپ اسحاق علیہ السلام وہ بھی نبی، دادا ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی، اوپر جائیں تو بھی نبی، نیچے آئیں تو بھی نبی. مگر رتبے کے اعتبار سے حضرت نوح علیہ السلام کا مرتبہ حضرت اسحاق علیہ السلام سے زیادہ ہے. تو معلوم ہوا خاندان سے اگر عظمت ملتی، خاندان سے برتری ملتی، تو پھر یہاں تو معاملہ ایسے ہی ہونا چاہیے. اس کو ذہن میں رکھیں. بے شک اعلیٰ خاندان سے ہونا ایک فضیلت ضرور ہے، مگر برتری کی دلیل نہیں ہو سکتی، برتری سے قرار نہیں دیا جا سکتا. میرے عزیز ساتھیوں اور دوستوں، آپ سوچو اور غور کرو کہ اس طرح سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کسی کی نسبت ہو گئی، خواہ وہ شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، خواہ وہ خاندان کا ہو یا خاندان کا نہ ہو، بس رسول اللہ سے نسبت ہونے کی وجہ سے اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ قیامت تک کوئی اس کے مقام تک نہیں پہنچے گا. امام مہدی آخری زمانے میں تشریف لائیں گے، بڑے عظیم ہیں، رسول اللہ کے خاندان سے ہی ہوں گے، آل رسول ہوں گے، ابھی پیدا نہیں ہوئے، پیدا ہوں گے. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم نے سنا ہے کہ اجین شہر میں ایک فتنہ پنپ رہا ہے، اور وہ فتنہ یہ کہہ رہا ہے کہ مہدی علیہ جو ہیں یہ پیدا ہو چکے ہیں اور عراق کے اندر چھپے ہوئے ہیں، اور مہدی تو مہدی ہے، ان کا بیٹا بھی پیدا ہو گیا ہے، وہ بھی عراق میں چھپا ہوا ہے. اللہ اکبر. اس قدر ہمارے نوجوانوں کے اندر فتنے پنپ رہے ہیں. خدا خیر فرمائے. ابھی حضرت مہدی پیدا نہیں ہوئے ہیں، ابھی حضرت مہدی کو آنے میں بہت ٹائم ہے. میں نے کئی بار تقریروں میں سمجھایا کہ اللہ کے رسول نے جو نشانیاں بیان کی ہیں، پیغمبر نے جو علامات بیان کی ہیں قیامت آنے سے پہلے کی علامتیں، وہ علامت 3 طرح کی ہیں. ایک کو کہتے ہیں علامت صغرا، ایک کو کہتے ہیں علامت وسطی، اور ایک کو کہتے ہیں علامت کبریٰ. علامت صغرا گزر چکی، علامت وسطی گزر رہی ہے، علامت کبریٰ پوری کی پوری باقی ہے. یعنی جو چھوٹی چھوٹی نشانیاں تھیں وہ ہو چکی، جو بیچ کی نشانیاں تھیں وہ ابھی گزر رہی ہیں ہمارے آپ کے ساتھ، اور جو بڑی نشانی ہے قیامت کی وہ ابھی باقی ہیں. اور بڑی نشانیوں میں سے ہے حضرت مہدی کا آنا. امام مہدی ایسی اچانک ابھی یہ حالت چل رہی ہے، کہہ رہے ہیں امام مہدی چھپے ہوئے ہیں، کسی سے ملتے نہیں، دنیا میں کوئی جانتا نہیں، کسی نے ان سے ملاقات نہیں کی، آج تک کسی نے دیکھا نہیں، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ امام مہدی ایسے تھے ویسے تھے. جب آپ نے سنا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، ملاقات ہی نہیں، تو آپ جانتے کیسے ہیں؟ یہ فتنے پنپ رہے ہیں. یہ باطنیوں کی جماعت ہے جو کہیں نہ کہیں یہ وائرس ہمارے ملک میں بھی آ گیا. اللہ تعالیٰ بچائے. خطرناک جماعت ہے. بتانا یہ ہے
کہ امام مہدی کے آنے سے پہلے جو نشانیاں ظاہر ہوں گی ابھی وہ بہت ساری باقی ہیں. چلے ایک بتا دیتا ہوں. پوری دنیا سے اسلامی سلطنت کا خاتمہ ہو جائے گا. اسلامی سلطنت کا مطلب حکومت نہیں، یہاں مراد یہ ہے کہ پوری دنیا سے شعائر اسلام کا خاتمہ ہو جائے گا. اسلامی جو شعائر ہیں، جیسے کہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے نا جی. آپ اسلامی نام رکھ سکتے ہیں، آپ کو اجازت ہے نا. آپ حلال و حرام کی تمیز کریں، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہے. تو یہ شعائر کی اجازت ہے. آپ جمعہ پڑھ رہے ہیں، آپ عید پڑھ رہے ہیں، یہ شعائر کی اجازت ہے. جب پوری دنیا میں شعائر پہ پابندی لگا دی جائے گی اور اس کے بعد ایک جماعت خراسان کے میدان میں دھسا دی جائے گی اور اس کے بعد کئی عرصے کے بعد امام مہدی ظاہر ہوں گے. ابھی نہ ایسا کچھ ہوا.